جی بہت شکریہ، دوبارہ سے آپ نے موقع دیا۔ اصل میں شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 2-3 منٹس کا ٹائم ہے، تو میں نے اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹ دیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو دارالعلوم میمن ہیں، ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر اسلامی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین علامہ محمد بشیر فاروق قادری صاحب، ہمارے مربی، ہم سب کے محسن مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اتنی مصروفیات کے باوجود پروگرام میں تشریف فرما ہے اور ہمیں اعزاز بخش رہے ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ آج سے ہمارے ملک میں ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آلدو کہ 18-19 سال سے اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ہم نے بھی 2003-4 میں آغاز کیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی سرپرستی میں، ہمارے دارالعلوم امجدیہ کے مفتی ندیم اقبال صاحب یہ بھی بالکل شروع کے اسکالرز میں سے ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ دارالعلوم میمن کے اس شعبے میں آنے کی وجہ سے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس فورم کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے نیشنل اسلامک اکنامک فورم، یعنی بینکنگ فورم نہیں رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ بینکنگ کی اصطلاح کی بجائے اکنامک کی اصطلاح استعمال کی جائے، تاکہ صرف اسلامک بینکنگ کی ہی بات نہ ہو کہ کنونشنل سسٹم کو اسلامائز کیا جائے، بلکہ ہمارا اوور آل جو اکانومی ہے بولا، جیسا کہ ابھی مفتی اعظم پاکستان نے 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا اور لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں، اس ملک کی تباہی میں صرف کنونشنل سسٹم کا حصہ نہیں ہے بلکہ ذخیرہ اندوزوں کا بھی حصہ ہے، ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ڈالرز اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اکنامک فورم نام رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے صرف بینکنگ سیکٹر کو نہیں بلکہ تمام جو معیشت کے شعبے ہیں ان کو اسلامائز ہم نے کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے تک 10 سال 5 سال پہلے تک وہ اسکالرز جو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، اس طرف آنے کے حوالے سے ان کی کوئی تھنکنگ بھی نہیں تھی، ابھی الحمدللہ مختلف تنظیمات کی نمائندگی مجھے نظر آ رہی ہے، بڑی تنظیمات کی نمائندگی نظر آ رہی ہے۔ تو میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ آج سے سیٹ ہو رہا ہے اور اس کا مستقبل میں ہمارے ملک کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ایک ماہر معاشیات شیخ محمود احمد گزرے ہیں، ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے مین اینڈ منی، جو کہ بہت معروف کتاب ہے۔ انہوں نے سود کے حوالے سے ایک بات کی اور کہا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر سودی نظام ہوتا ہے وہاں پر 3 قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی شریعہ اسکالر نہیں ہے، ایک عام جو ہے معیشت کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ جس سوسائٹی کے اندر سودی نظام ہوگا وہاں پہ 3 قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 30-35 سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پر بے روزگاری ہوگی، افراط زر ہوگا، اور افراط زر کا نتیجہ جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں آئے گا۔ آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے اس پیارے ملک وطن عزیز میں یہ تینوں خرابیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان تینوں خرابیوں کی بنیاد سود کو قرار دیا۔ 2008 کے ریسیشن کے بعد اب تو دو رائے رہی نہیں، یعنی حق الیقین کے درجے میں ہمیں آ جانا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو مالیاتی بحران آیا اس کی وجہ سودی نظام کو قرار دیا گیا۔ آج بھی جو سودی نظام کے حوالے سے اس کے سپورٹ میں لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، تو ہم نے کہا اس کے ساتھ ہم کون سا چل رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے اسلامی بینکنگ، اسلامک اکنامک کو پروموٹ کریں۔ میں دوبارہ سے اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کو
اور دارالمیمن کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا۔ اور اخیر میں ایک بات عرض کروں کہ ابھی مجھے بتایا گیا کچھ دن پہلے کہ دارالمیمن نے جب اس ایونٹ کو منعقد کرنے کا سوچا تو انہوں نے مفتی یونس صاحب کو کہا کہ آپ سود پر کوئی کتاب بھی تحریر کریں، تو انہوں نے 16-17 دنوں میں حرمت سود پر ایک جامع کتاب بھی لکھ دی، جو یقینی طور پر جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وطن عزیز کو جو یہ معیشت کا بحران آیا ہوا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ شکریہ۔